زیادہ شور ہو. غور کیجیے، آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے ایسا شور ہو جو آپ کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے، جو آپ کے دل کے ان دروازوں کو بند کر رہا ہے. مجبور ہیں آپ اپنی زندگی کے ہاتھوں، اپنی اولاد کے ہاتھوں، اپنے کاموں کے ہاتھوں، اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہیں، اپنے احساسات کے ہاتھوں مجبور ہیں، اور نہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. تو یاد رکھیے، خدا کہہ رہا ہے خاموش ہو جاؤ. مسیح یسوع کے زندہ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ مزید خدا کے کلام کے متعلق سیکھ سکیں اور خدا کے منہ کی باتوں کو جان سکیں. اتوار ہم نے 3 رشتے خدا کے ساتھ دیکھے تھے. پہلا رشتہ تھا کہ خدا ہمارا باپ ہے، اور دوسرا رشتہ تھا کہ وہ خدا ہے، ہم مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے. اور تیسرا رشتہ ہم نے دیکھا کہ خدا ہماری نجات کی چٹان ہے. آج خلاف طور کے ایک بات ہے، ہم بولنا پسند کرتے ہیں، ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ خدا کے حضور گڑ گڑانا ہے، خدا کے حضور چلانا ہے، خدا کے حضور فریاد کرنی ہے. لیکن آج کلام مقدس میں سے ایک بات پر غور کریں گے. زبور نمبر 46 میرے ساتھ نکالیے گا. زبور نمبر 46 اس کی 10ویں آیت ہم آج پڑھیں گے اور اسی پر ہم آج غور بھی کریں گے. زبور نمبر 46 اس کی 10ویں آیت مقدسہ. کلام مقدس میں لکھا ہے، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں. میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا. خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. ایک حکم کے طور پر بات کی جا رہی ہے، اور میں نے بات کی کہ ہم بولنا پسند کرتے، ہم گفتگو کرنا پسند کرتے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ بھی ہمیں بول چال رکھنی ہے، خدا کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لیے گفتگو کرنی ہے. اور اس کا سب سے آسان طریقہ، سب سے اہم طریقہ یہ بتایا جاتا کہ دعا کی جائے. اور یہاں آج خدا کا کلام، خدا کے بندہ بھلی کورا کے وسیلے یہ کہہ رہا ہے خاموش ہو جاؤ. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خدا کے حضور میں جانے کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، اس کے وسیلے خدا بول رہا ہے. بنی کورا، اور بنی کورا کی اور کورا کی اگر کہانی آپ نے پڑھنی ہو، اس کا سارا واقعہ پڑھنا ہو تو گنتی کی کتاب 16واں باب اور اس کی پہلی 34 آیات آپ پڑھ سکتے ہیں. کورا کی پوری زندگی کا واقعہ وہاں بیان کیا گیا ہے. کورا بنی لاوی میں سے ایک شخص تھا. اس نے 3 لوگوں کو پہلے ملایا اور ان چاروں نے مل کر کہ موسیٰ کا بھائی ہارون جا سکتا ہے مذبح پر، وہ کہانت کر سکتا ہے، تو ہم جو لوگ ہیں ہم خدا کے مسکن پہ خدمت تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی مذبح پر آ کر قربانی چڑھانی ہے. وہ ایک جھگڑا کرتے ہیں موسیٰ کے ساتھ، اور کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے کہا پھر کہ تو اگر صرف تو ہی مقدس نہیں، یہاں پر ہر ایک آدمی مقدس ہے، تو پھر کیوں صرف تو ہی اور تیرا بھائی ہی جا کر قربانی چڑھاتے ہیں؟ ہمیں بھی جانے دے. لیکن خداوند نے موسیٰ کی معرفت کہا کہ موسیٰ تو اسے کہہ دے
کہ کل تم اور تیرے لوگ اور ہارون بھی بخور جلائے اور پتہ چل جائے گا کہ کون مقدس ہے۔ اور جب بخور جلانے کے لیے قریب آئے تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ان لوگوں کو کہہ کہ کورہ اور اس کے ساتھیوں کے خیموں سے دور ہٹ جائیں، میں ان کو ایک ہی دفعہ نیست کر دوں گا۔ اور اب ہوا کیا، موسیٰ نے اسی طرح سے کیا اور لوگوں کو حکم دیا، سب لوگ چلے گئے۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر ان پر اسی طرح موت آئے جیسے تمام لوگوں پر آتی ہے تو میں خدا کی طرف سے چنا ہوا نہیں، لیکن اگر خدا عجیب طریقے سے ان کو نیست کرے تو میں خدا کی طرف سے چنا ہوا شخص ہوں گا۔ اور ہوا کیا، کلام بیان کرتا ہے زمین نے اپنا منہ کھولا اور وہ 250 لوگ کورہ سمیت اس میں غرق ہو گئے۔ اور گنتی کی کتاب 26ویں باب میں ذکر ملتا ہے کہ اس آفت میں سے 26واں باب اگر 11ویں آیت پڑھیں تو وہاں ذکر ملے گا کہ اس وبا یہ جب لوگ مر گئے، زمین نے اپنا منہ کھولا اور لوگ مر گئے، اس وقت کورہ کے بیٹے زندہ بچے۔ اب ان بیٹوں میں سے ایک بیٹا زبور 46 لکھ رہا ہے۔ زبور 46 لکھنے والا اس شخص کورہ کا بیٹا ہے۔ لکھا ہوا ہے 46ویں آیت کے اوپر، اگر دیکھیں سرنامہ تو لکھا ہے بنی میر مغنی کے لیے بنی کورہ کا مزمور، کورہ کے بیٹوں میں سے کسی ایک کا۔ وہ کیسے کر پڑے، خدا ہماری پناہ اور قوت۔ بڑا زبردست شخص نظر آ رہا ہے، پیو مر گیا خدا دے گھر دے وچ جان دی وجہ۔ وہ کہتا ہے کہ پھر بھی خدا میری پناہ اور قوت ہے۔ پھر وہ 10ویں آیت میں کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، آج خاموشی پر غور کریں گے، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ یہ خدا کورہ کے بیٹوں کو یہ بات بتا رہا ہے، اور آج یہ بات میرے اور آپ کے لیے ہے۔ فرعون کی جو فوج سمندر میں ڈوب کر مر گئی، اس کے بارے آپ سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب مصر میں سے نکلے تو موسیٰ کی رہنمائی میں بنی اسرائیلی لوگ، سمندر دو حصے ہو گیا اور بنی اسرائیلی لوگ اس میں سے گزر گئے۔ اور ہوا کیا کہ جب فرعون کے فوج اس میں سے گزر رہی تھی تو خدا نے اس پانی کو دوبارہ سے دو حصے جو پانی ہو گیا تھا دوبارہ ایک جہنم ہو گیا، اور وہ تمام تر فوج اسی جگہ ڈوب کر مر گئی۔ لیکن اگر وہیں پر اگر خروج کی کتاب 14ویں باب کی 11ویں آیت سے 14ویں آیت تک پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہاں پر ایک بات بیان کی گئی ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ۔ وہاں پر اسرائیلی لوگ بڑبڑا رہے ہیں، کیا مصر میں قبریں نہیں تھی کہ تم ہمیں یہاں مرنے کے لیے لے آیا؟ موسیٰ کہتا ہے خاموش ہو جاؤ اور آج تم جان لو گے کہ خداوند عظیم خدا ہے، خداوند کے بڑے کام کو دیکھو گے۔ اور کام کیا ہوا، وہ سمندر دو حصے ہوا، اس میں سے بنی اسرائیلی گزر گئے اور فرعون کی فوج وہیں پر غرق ہو گئی۔ یہ کلام اس بات کا گواہ ہے۔ وہاں پر بنی اسرائیلی جو 30 لاکھ سے زیادہ تعداد میں تھے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہاں خاموشی نے کام کیا۔ خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ خاموش ہوئے تو نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے خدا نے پھر وہاں پر ایک عجیب کام کیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، وہ کام ہوا۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں نے ایک ملحد جو خدا کو نہیں مانتا تھا وہ کہتا ہے کہ جتوں بنی اسرائیلی فوج گزری پانی دے وچوں اوتے گوڈے گوڈے پانی سی، وہ گوڈے گوڈے پانی سی، اس سے نہیں فوج رنگی۔ ایک پادری نے اسے جواب دیا، کہتا ہے قربان جاؤں میں خدا کی شان کے، جہاں پر گھٹنے گھٹنے پانی
जो है वो गुनाह का बायस बनता है। आज गौर करेंगे इस बात पर। यरूह का वाक्या मुझे याद आता है। यशवा की किताब, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आज जाके यशवा की किताब उसका 6वां बाब जरूर पढ़िएगा। यरूह का वाक्या, यरूह की दीवार है, बहुत मजबूत दीवार, और उस दीवार को ढाना कोई आसान काम नहीं था। शहर के चारों तरफ दीवार है। खुदा ने यशवा को हुक्म दिया कि अपने लोगों को ले, तेरे सामने 7 काहिन हो, 7 काहिन नरसिंगा बजाते हुए गुजरते रहे। सारी कौम इस्राएल खामोशी से उनके पीछे पीछे जाए। हर रोज तुम एक दफा शहर का चक्कर लगाना, और उस चक्कर के बाद तुमने सुकून से आकर अपने डेरे में बैठ जाना है। 6 दिन तक तुम ऐसा करना, और 7वें दिन तुम ये करना कि उस शहर के गिर्द 6 दफा चक्कर लगाना, और जब तुम 7वां चक्कर लगाओ तो फिर जोर से ललकारना। अब वो दीवार ऐसी थी कि बड़ी से बड़ी फौज उसको गिरा नहीं सकती थी। बनी इस्राएली भी इसी वजह से परेशान थे कि हमने हमला करना है तो कैसे करें। अब उनकी खामोशी का काम नहीं किया। शायद खुदा ने उन्हें चुप करवा दिया होगा कि तुझी चुप कर जो, तुसी आपस में लड़ते भी है कि असी इंज करांगे इंज करांगे इंज करांगे। अपनी सोच को खत्म कर दो, एक दूसरे से मत बोलो, और जब तुम 6 दिन तक ऐसा करोगे, ये तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। 7वें दिन तक जब तुम खामोशी से शहर के जो गिर्द चक्कर लगाओगे तो 7वें दिन 7वां चक्कर जो है उसके बाद तुम ललकारना, और जब तुम ललकारोगे तो वो दीवार गिर जाएगी। और कलाम इस बात की शहादत देता कि ऐसा ही हुआ। आइए गौर करते हैं। 3 मफाहीम हैं खामोशी के, जिसकी आज हमें ज़रूरत है। ये तमाम तर बातें बताने का मकसद ये था कि आपको अंदाज़ा हो कि बाइबल मुक़द्दस खुदा के हुजूर में खामोश रहने को सपोर्ट करती है, मदद करती है। और यहाँ एक बात, पहली बात कि हमें खामोशी इख्तियार करनी है। अपने जज्बात और एहसासात को खामोश कराने की ज़रूरत है। जो लिख रहे हैं लिख लीजिए। अपने जज्बात और एहसासात को खामोश करवाने की ज़रूरत है। पहले जो हो गया उसका गम नहीं, लेकिन अब गौर कीजिए, खुदा चाहता है खामोश हो जाओ। खामोशी चाहता है खुदा। यहाँ इबादत, कहीं भी कोई इबादत हो रही हो तो कोई एक शख्स ऐसा होगा जो बच्चों को खामोश कराएगा। चुप कर जो, इबादत हो रही है, खुदावंद का नाम लिया जा रहा है, तुम्हें ये खामोश होना जरूर है। इस वक्त में जरूरत है कि हम अपने आप को खामोश करवाएं, अपने जज्बात को खामोश करवाएं कि अब तुम ठहर जाओ। मेरी ख्वाहिशात को खामोश करवाने की जरूरत है, और ये काम कोई बाहर से नहीं करेगा, ये काम आपको खुद करना होगा। अपने जज्बात और एहसासात को खामोश करवाना है। दूसरी बात, दिल को चुप करवाना है। कलाम कहता है दिल सब चीजों से ज्यादा लाइलाज और हिलाबाज है। कभी वक्त मिला तो इस पर बात करेंगे, लेकिन दिल को चुप करवाना है। हमारा दिल हर वक्त ख्वाहिश करता है, हर वक्त किसी ना किसी चीज की जुस्तजू करता है, हर वक्त तलाश करता किसी अच्छी चीज की। जब औलाद वाले हैं, बच्चा नाफरमान के दे देना होते ना होता चंगा सी। याद रखिए, उनसे पूछिए जिनकी औलाद नहीं है, दुआ कीजिए, खुदा का शुक्र कीजिए, अपने दिल को चुप करवाइए उन बेजा ख्वाहिशात से, अपने दिल को चुप करवाइए उन तमाम तर बातों से जो जिस्म में लड़ाई पैदा करती, जो जिंदगी में फसाद पैदा करती। अपने दिल को चुप करवाइए उन तमाम तर बातों से
بعد اپنی زبان کو بند کرنا ہے، اپنی زبان کو خاموش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت دفعہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اگر ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیا جائے کہ میرے الفاظ دوسرے کی زندگی میں کتنی دیر تک اثر کریں گے تو ہم غلط بولنا چھوڑ دیں گے۔ اگر صرف ایک لمحے کے لیے سوچا جائے کہ میں جو کچھ بولنے لگا ہوں اس سے سننے والے کو کس حد تک دکھ پہنچے گا تو ہم وہ باتیں کرنا چھوڑ دیں گے۔ زبان کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ خاموش ہو جاؤ۔ اور جب میں دل کی بات کر رہا تھا تو اس میں اس بات کو ایڈ کر لیجئے کہ ہر ایک چیز جو خدا نے دی ہے اس میں مطمئن ہو جائیں۔ ہماری زندگی میں ایک طوفان ہے، ایک شور برپا ہے، اس شور کو تھمانے کی ضرورت ہے۔ اس کو ضرورت ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسی قوت ہو جو اس شور کو، اس طوفان کو تھما دے، اس کو بالکل پر عمل بنا دے۔ ہمارا ذہن ایک میدان جنگ ہے۔ ہم سوچتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے جذبات کو قابو نہیں کر پاتے، ہم اپنے احساسات کو قابو نہیں رکھ پاتے۔ ہماری سوچ یہ ہوتی کہ بس کچھ بہتر مل جائے، بس کچھ اور زیادہ کما لوں، اور زیادہ چاہیے، اور زیادہ چاہیے، اور اس اور کی خواہش نے ہمیں ہماری زندگی میں طوفان کو برپا کیا ہے، ہماری زندگی میں شور برپا ہے۔ اور یہ شور ہمیں بیماریاں بھی دیتا ہے۔ جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں پڑھ رہا تھا کتاب فزکس کی، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جب زیادہ شور ہوتا ہے تو آپ کے کان جو ہے کان کا پردہ پھٹ جاتا اور آپ کو سننا بند ہو جائے۔ زیادہ شور، غور کیجیے، آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے ایسا شور ہو جو آپ کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے، جو آپ کے دل کے ان دروازوں کو بند کر رہا ہے۔ مجبور ہیں آپ اپنی زندگی کے ہاتھوں، اپنی اولاد کے ہاتھوں، اپنے کاموں کے ہاتھوں، اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہیں، اپنے احساسات کے ہاتھوں مجبور ہیں، اور نہیں کوئی رستہ نظر نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ تو یاد رکھیے خدا کہہ رہا ہے خاموش ہو جاؤ۔ صرف خاموش ہو کر سننے کی ضرورت ہے۔ اپنی سوچ کو روک کر خدا کی مرضی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف اپنی سوچیں استعمال کرتے ہیں۔ انسان کی سوچیں ناقص ہیں، انسان کے منصوبے ناقص ہیں۔ اور جب ہم کلام مقدس میں سے رومیوں کی کتاب اس کا 12واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے 12ویں باب کی دوسری آیت میں، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ وہ سوچتے رہتے ہیں، بلکہ آگے لکھا ہے بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، خدا کی نیک اور پسندیدہ مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ خدا کی مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ میں نے بھی بات کی شور کی، جو ہماری زندگی میں ہمارے جذبات شور مچاتے ہیں، ہمارے احساسات شور مچاتے ہیں، ہمارا دل شور مچاتا ہے، ہماری زبان شور مچاتی ہے، اور میں نے کہا ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ ہم کیا کریں؟ تو ضرورت ہے کہ اس بات پر عمل کیجیے کہ اپنی سوچ کو روک کر، اپنی زبان کو روک کر، اپنے دل کو روک کر صرف اس بات کی طرف توجہ دیجیے کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ اور کلام کہتا ہے تجربے سے معلوم کرو کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ خدا کی مرضی کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس شور کو ہم تھما نہیں سکتے۔
صرف ایک کام کیجیے. 2020 میں یہ 6 ماہ جو گزرے، آج 6 ماہ کا آخری ہفتہ ہے. یہ 6 ماہ گزرے، بہت سی اموات ہوئی. ایک مسلم بھائی کا مجھے ایک میسیج آیا، اس نے شعر لکھا تھا. اس نے کہا کہ 2020 اب بس کر دے، اب ہم سے انا للہ و انا الیہ راجعون بولا نہیں جاتا. ہم تھک گئے یہ بول بول کر، اتنی اموات ہوئی. وہ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں وہ یہ بولتے ہیں جب کوئی مر جاتا، وہ کہتے ہیں ہاں اتنی اموات ہو چکی ہیں، ہم تھک چکے ہیں. شاید 2020 میں آپ کے بھی بہت سے پیارے، بہت سے عزیز آپ سے دور ہو گئے ہیں. شاید آپ پریشان ہیں کہ زندگی ڈاؤن ڈول ہو رہی ہے، زندگی کی کشتی ڈگمگا رہی ہے. اس میں ضرورت ہے. شاید آپ ذہنی طور پر پریشان ہیں اپنے خاندان کی وجہ سے. آپ کو معلوم نہیں کہ میں اپنے خاندان کو کیسے درست راہ پر لے کر چل سکتا ہوں. آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں اور ان کا جواب آپ کو پتہ نہیں چل رہا. خدا 2020 کے اس دوسری ششماہی میں، دوسرے 6 ماہ میں آپ سے چاہتا ہے کہ آپ خاموش ہو کر دعا کریں، خاموش ہو کر خدا کی مرضی دریافت کریں. کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، ہر طرف خوف ہے، مختلف آپ کو لوگوں سے باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ خاموشی سے سنیے. خاموش ہو جاؤ، جان دو کہ میں خدا ہوں. جب خاموش ہوں گے تو خدا کیا کہتا ہے، میں کیا کروں گا؟ دوسرا حصہ اس کا بیان کرتا ہے اسی آیت کا، میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا اور ساری زمین پر سر بلند ہوں گا. ساری قومیں خداوند کے حضور جھک جائیں گی، نغمہ سرائی کریں گی. صرف آپ کو اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنی سوچ کو چپ کروانا ہے تاکہ ہم خدا کی مرضی جان سکیں. بہت اب ایسا ہوتا ہے ہم بولتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں اور خدا کی نہیں سنتے. اور زیادہ بولنے سے ہم بہت دفعہ خطا بھی کرتے ہیں. اسی لیے کچھ وقت جب دعا میں بھی گزارتے ہیں، خاموشی سے سننا ہے. خدا کی مرضی کو اپنی زندگی کے لیے جاننے کے لیے، خدا کی مرضی کو اپنے خاندان کی زندگی کے لیے جاننے کے لیے ضرورت ہے کہ 2020 کے آخری 6 ماہ میں خاموش ہو کر خدا کے سامنے جھکوں، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو، اپنی تمام زندگی کی باتوں کو چپ کروا دوں اور خدا پر ڈیپینڈ کروں. کہ زبور 46 کی پہلی آیت میں لکھا ہے اور آخری آیت بھی یہی بیان کرتی ہے، خدا ہماری پناہ اور قوت، مصیبت میں مستعد مددگار ہے. جب آپ پریشان ہیں، جب زندگی میں طوفان ہے، جب زندگی میں شور ہے، اس شور کو تھمانا چاہتے، جب زندگی کی کشتی ایک بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، اس بھنور سے نکلنا چاہتے، تو خاموش ہو کر خدا پر انحصار کیجئے. خدا آپ کو نکالے گا. ضرورت ہے کہ ہم خاموشی سے خدا کے حضور جھک جائیں.